اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کر لیں اور انہیں پاک کر لیں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صدقہ وصول کریں، زکوٰۃ وصول کریں لوگوں سے اجتماعی طور پر۔ اور اس ضمن میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ریاست کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کرے اور اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرے، لوگوں کے مالوں کو پاک کرنے کی فکر کرے۔ جس طرح اس جمعہ میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ ریاست کی 3 بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ لوگوں کی عقل کی بھی حفاظت کرے کہ لوگ گمراہ نہ ہوں، لوگوں کی نسل کی بھی حفاظت کرے کہ لوگوں میں بے غیرتی نہ آ جائے، لوگوں کے مذہب کی حفاظت کرے کہ وہ گمراہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، ان کے مذہبیات کے اوپر بھی وہ عمل کرتے ہوں۔ یہاں پر جس بات کا ذکر ہو رہا ہے وہ خاص ایک زکوٰۃ کا حکم ہے۔ بالاتفاق امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں حکم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، لیکن اس ضمن میں شامل ہے، اس حکم میں شامل ہے تمام وہ لوگ جو ریاست کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اجتماعی طور پر زکوٰۃ کو فعال کرنے کی اور اس کو اچھی جگہ پر جو 8 حکم دیے اللہ نے ان پر خرچ کرنے کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکام کو اقتدار کا حصول کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن 70 سالوں سے ملک پاکستان کی معیشت کو سود سے پاک نہیں کیا جا سکا۔ حالانکہ زکوٰۃ اور سود 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ اللہ کے مال، اللہ کے دیے ہوئے مال کو پاکیزگی کا ذریعہ ایک بنتی ہے زکوٰۃ، جبکہ صدقہ تو جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ سود جنگ ہے۔ ایسی صورت میں جب کہ ملک کی معاشی سرگرمیاں سود سے لتھڑی ہوئی ہوں، وہاں پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سربراہ ریاست کے سربراہ ہیں ان کی حالات کیسے ہوں گے دین کے معاملے میں۔ الٹا دین اسلام کے خلاف قوانین کا اجرا، جیسے اس کی بڑی مثال جو پچھلے دنوں ہوئی ٹرانسجینڈر کی ہے کہ کوئی عورت کہہ دے کہ میں مرد بن کر رہنا چاہتی ہوں تو اس کی بات مانی جائے گی، یا کوئی مرد کہہ دے کہ میں بس اب سے عورت ہوں تو اس کی کہی ہوئی بات کو مانا جائے۔ جب ایسی قانون سازیاں ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف، تو پھر میرے عزیزو غریب تر ہوتا ہے اور امیر تر ہوتا ہے، پھر بڑی نشیب و فراز ہوتے ہیں معاشرے میں، پھر سوسائٹی ٹوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے نمائندوں کو چننے سے پہلے اس بات کا خیال ضرور کر لیا جائے۔ لیکن افسوس کہ گلی محلے کی مرمت کے لیے تو کہا جاتا ہے، دین اسلام کی اجرا کے لیے کچھ نہیں کہا جاتا کہ جی آپ اسمبلی میں جانے لگے ہیں آپ ایسے کریں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایم پی ایم این اے نے استعفیٰ دے دیا ہو کہ سود کو پاک نہیں کر رہے، بس سود سے پاک نہیں کر رہے ملک کو، ہم استعفیٰ دیتے ہیں، گھروں کو جاتے ہیں۔ نہ، کبھی نہیں دیں گے استعفے۔ اپنے اقتدار کے لیے تو مرے جاتے ہیں، کافروں کی چاہت حاصل کرنے کے لیے تو مرے جاتے ہیں، غیر مسلموں کی چاہت حاصل کر کے اقتدار حاصل کرنے، لیکن ان معاملات کو حل کرنے کی طرف توجہ بالکل نہیں ہے۔ اور اس میں جمیع امت اس معاملے میں ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے ان نمائندوں کو ذمہ دار نہ بنائے جو دین اسلام کے خلاف اقدامات کرنے میں پیش ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين.